ہم پہنچے, ہم نے ہیبٹ ڈیفینیشن کو ریکنیکٹ کیا, ہم یہ چیز ایسے ہیں کہ مجھے بہت آگے جانا پڑا تو اس کے لیے وائی کے آنسر طرح سے آپ نے ہٹانا ہے اور اس کے متبادل کون سی کیا, یعنی کہ وہ کس لیول پہ کامیاب ہوگا یا اس کے انڈر جو لوگ اکثر و بیشتر شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری. السلام علیکم. آج غالباً 13-14 دن ہوگا ہم جو اپڈیٹ دے رہے ہیں آپ کو, اچھا پسند کر رہے ہیں آپ لوگ کہ جو ہم ان ریٹن فارم میں دیتے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ دیتے ہیں, مینول دیتے ہیں, تو ہر کسی کی ریڈنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے میں اوپر کہاں دیکھتا ہوں, بیسیکلی سامنے کیمرے لگائے ہوئے ہیں میں نے, تو مجھے ان کو بھی مانیٹر کرنا ہوتا ہے مختلف چیزوں کے لحاظ سے. تو اس وجہ سے میری جو ہے ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ میری آئیز فوراً اوپر جاتی ہیں. تو مینول جو ہے وہ اس کے پڑھنے کی ہیبٹ ہر کسی کی نہیں ہوتی. جیسے لرننگ سیکھنی پڑتی ہے اسی طرح ریڈنگ سیکھنی پڑتی ہے. کوئی ایشو نہیں ہے, ہمارا آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے ہماری آپ کی کہ ہم اس کو آپ کوشش کریں گے اتنا آسان وے سے لے جائیں, اتنا آسان وے سے آپ کے لیے کام لے جائیں کہ آپ کو لگے کہ یار یہ بھی کوئی کام تھا. اس دور میں بی ایس سی پڑھاتا تھا, لوگ کہتے تھے بی ایس سی کا پیپر کلیئر کرنا آسان ہوتا ہے, انٹر مشکل ہوتا ہے. وجہ یہ تھا کہ گنے چنے فارمولے تھے جو کہ میں نے انہیں کروانے ہوتے تھے اور وہی آنے ہوتے تھے. کم ٹو دا پوائنٹ, زیادہ فالتو باتیں نہیں کروں گا. انٹرپرینورشپ ٹپ میں آج ہم نے جو شیئر کیا تھا وہ یہ تھا 3 fears that prevent action. انسان کو کام کرنے سے جو 3 خوف روکتی ہیں دنیا کے, یہ ریسرچ کہتی ہے. اس میں سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے what will people say. لوگ کیا کہیں گے, یار تم نے داڑھی رکھ لی, لوگ کیا کہیں گے, تم نے پردہ کر لیا, لوگ کیا کہیں گے, تم انٹرپرینور بن گئے, لوگ کیا کہیں گے, سبزی بیچنی شروع کر دی, لوگ کیا کہیں گے, کیٹل فارم بنا لیا, بڑا بنا لیا, لوگ کیا کہیں گے. تو یہ ایک خوف پوری زندگی آپ سے نہیں نکلتا. بچے کو یہ کپڑے پہنا دیے, بچے کو ایسے کر دیا, تمہارا بچہ ایسا, نہیں, مینٹور کی مانے بس. Our thinking is worthless. دوسرا خوف, میں تو اس کیلیبر پہ ہی نہیں ہوں نا, نہیں, میں یہ نہ کر سکتا ہوں نہ کر سکتی ہوں, یہ تو امیر زادے لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں, یہ تو وہ کرتے ہیں جو منسٹروں کے بیٹے یا بیٹیاں ہوتی ہیں سب کچھ. تو اپنے آپ کو خود ہی ڈیگریڈ کرتے رہنا. اچھا جی, تیسری, we don't have the resources. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, میں بھی کر سکتی ہوں, میں بھی کر سکتا ہوں, ریسورسز نہیں ہے میرے پاس بھی 15-20 کروڑ ہو نا, میں بھی انٹرپرینور بن جاؤں. ابھی انٹرپرینور بننے کی ضرورت کیا ہوگی, 15-20 کروڑ تمہارے پاس ہوں گے. یہ سارے وہ فوبیاز ہیں, یہ سارے وہ کمفرٹ زون کی باتیں ہیں جو آپ کو آگے نہیں نکلنے دیتی. تو یہ تینوں خوف سب سے پہلے آپ کو اپنے پیروں تلے روندنے پڑیں گے. یہ تینوں خوف جب تک آپ روندو گے نہیں تو آپ کمفرٹ زون کے کنویں سے اوپر نہیں آ سکتے. اس کے نیچے میں نے ایک وہ ہے گولڈن سینٹینس لکھ دیا, گیٹ ایکسکیوزز آؤٹ آف یور لائف. اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے ایکسکیوزز کو ختم کر دو. میں نے بھی دیکھا ہے پچھلے تقریباً یہ 2-3 ہفتوں کے اندر اس کورس میں خاص طور پہ سب سے زیادہ نقصان جو آپ کو چیز دے رہی ہے وہ آپ کے ایکسکیوزز دے رہے ہیں. کیوں آپ سمجھتے ہو ایکسکیوز دیتے جان چھوٹ گئی, آج میری طبیعت صحیح نہیں تھی, میں نے اس وجہ سے, میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ ہمارے ڈاکٹر ناصر تھے, وہ ان کے بیٹے ڈاکٹر ارسلان تھے, پی ایچ ڈی ان آئی ٹی تھے. تو ہماری میٹنگ تھی, اس میں وہ لیٹ ہو گیا, انہوں نے گھر فون کیا اپنی مسز کو, تو انہوں نے کہا کہ ان کو موشن لگے ہوئے ہیں. کہتے یہ کون سی بیماری ہوتی ہے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ 40 سال ہو گئے میں کسی کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. کہتے وجہ یہ ہے کہ فارغ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اور بلیو میں, خدا کی قسم بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ بیماریاں اس کو لگتی ہیں جو فرصت سے ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس فالتو چیزیں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے نا تو آپ کے پاس بیماری قریب سے بھی نہیں بھٹکے گی. اور جہاں آپ فارغ رہنا شروع ہو گئے, آپ کے آدھی سے زیادہ تنخواہ یا خرچہ تو بیماریوں پہ لگ رہا ہوگا. اگلا جو آرٹیکل شیئر کیا وہ یہ تھا, دا 12 ہیبٹ آف دی کامسٹ پیپل آئی نو. ایسے 12 آدمیوں کی عادتیں, یہ ریسرچر نے لکھا کہ جو پرسکون رہا کرتے تھے, کام رہا کرتے تھے. They are obsessed not with negative influence like the news and gossip, but with uplifting thing like creative cool thing.
nature, hobbies, developing a solid physique and having fun with other people. وہ بیسیکلی زیادہ تر جو وقت گزارتے ہیں وہ لوگوں کی غیبتیں کر کے نہیں گزارتے، وہ نیگیٹو نیوز پھیلا کے نہیں گزارتے، وہ رومرز کے چکروں میں نہیں گزارتے. وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، نیچر کے ساتھ رہتے ہیں. ان کی کریٹیو ہابیز ہوتی ہیں، جیسے گارڈننگ ہو گیا، اپنے روم کی ڈیزائننگ وغیرہ ہو گیا. وہ ایکسرسائز کو پریفر کرتے ہیں. have learned to love at themselves. انہیں اپنے پہ بھی ہنسنا آتا ہے. جیسے میں ہر ایک سے کہتا ہوں، امان اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اسٹیج پہ کام کرنے کا آرٹ کیا ہے، کہتے ہیں اپنے پہ لافٹر لینا آنا چاہیے. کہتے جب بھی کوئی نیا جو تھا اداکار اسٹیج پہ آتا تھا تو میں اسے کہتا تھا میرے پہ نا جگت مار. کہتے میں خود سے اسے نا پوائنٹ دیتا تھا، ایسی ایسی چیزیں چھوڑتا تھا کہ اس پہ جگت بن جاتی تھی. کہتے ہیں اسٹیج کا بڑا فنکار وہ ہوتا ہے جو اپنے پہ جگت کھانا جانتا ہے. تو آپ زندگی میں کامیاب تب ہوگے جب آپ کو اپنے پہ ہنسنا آئے. صحیح ہو گیا. سر میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں کئی دفعہ اپنے پہ ہنستا ہوں، یار میں کتنا بڑا ریسرچر ہوں، میرے سبسکرائبر 450 ہیں یار. صحیح ہو گیا، کوئی ایشو نہیں ہے. جو سبسکرائبر کی وجہ سے آنا چاہتا ہے نہ آئے، جو سبسکرائبر کی وجہ سے مجھ سے بزنس کرنا چاہتا ہے نہ کرے، لیکن یہ میرا احساس سے کمتری نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہو گیا. آپ کو اپنے پہ لافٹر لینا چاہیے. فائنڈ ویز ٹو انجوائے ایون ہارڈر تھنگ. آپ کو زندگی کی ہر چیز سے انجوائے کرنا آنا چاہیے. آپ کو چائے کے آدھے کپ مل جائے، اس سے آپ کو اس دن چائے ہی نہ ملے، سارے گھر والوں کو چائے دی، امی نے آپ کو چائے نہیں دی، آپ یقین کریں اس سے بھی انجوائے کرو. کیسے انجوائے کرو؟ میں نے انجوائے کیا تھا ایسے کہ یار والدہ کے پاس چائے کم رہے گی تو والدہ نے سب سے زیادہ محبت کا اظہار مجھ سے کیا، لیکن ان کو پتا تھا کہ بھائی کچھ نہیں بولے گا. صحیح ہوگی بات اس کے لیے. تو ہارڈر ٹائم کو انجوائے کرنا چاہیے. میری والدہ کو ایک دفعہ فالج ہوا، فالج کی ریکوری پہ انہوں نے کھانا پکایا تو ان کا ٹیسٹ چلا گیا تھا. تو انہوں نے جو کھانا پکایا وہ اس پہ نمک اتنا زیادہ ہو گیا کڑوا. میں کالج سے آیا تھا، امی نے کھانا دینا شروع کیا، ایک نے چھوڑا، دو نے چھوڑا، میں امی کا فیس دیکھ رہا ہوں، تین نے چھوڑا. جب میرے پاس آیا کڑوا تو میرے لیے بھی تھا، میں نے ایک پلیٹ کھائی، میں نے دوسری. امی کہتی ہیں کھانا اچھا نہیں ہے لیکن تو زبردستی کر. میں کہا نا پاگل ہے سارے کے سارے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسا مزیدار کھانا ہے. وجہ یہ ہے کہ میرے کو کھانے میں مزہ نہیں آ رہا تھا، مجھے امی کی اس کیفیت میں مزہ آ رہا تھا کہ جو ان کے چہرے پہ اطمینان آ رہا تھا. تو فائنڈ ویز ٹو انجوائے ایون دا ہارڈر تھنگ ان لائف. پریورٹائز دیم سیلف فرسٹ. بیسیکلی جب آپ پریورٹائز سلیکٹ کریں گے نا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہے کہ اگر آپ صحت مند ہوں گے تو آپ بیمار کو کی جو ہے وہ آپ خیال کر سکتے ہیں، عادت کر سکتے ہیں. اگر آپ خود ہی پیشنٹ ہوگے آپ بیمار کا کیا خیال کرو گے؟ اسی طرح سے اگر آپ خود انٹرپرینور ہوگے تو کسی انٹرپرینور کو تیار کر سکتے ہو. اگر آپ خود ریسرچر ہوگے تو کسی ریسرچر کو تیار کر سکتے ہو. اگر آپ کو خود ڈائٹ پلان اسٹڈی کرنا آتا ہے تو کسی کو آپ گائیڈ کر سکتے ہو. سب سے پہلے پریورٹی میں آپ نے اپنے آپ کو اوپر رکھنا ہے. ڈونٹ ہولڈ دیئر بریتھ. بہت زیادہ دیر کے لیے نا چیزوں کو روک کے نہیں رکھنا آپ نے. جتنا زیادہ اپنے اندر بڑھتے چلے جاؤ گے وہ ایک دن ابال آ جائے گا. اگر آپ کو کسی کی چیز بری لگتی ہے منہ پہ برا کر دیں، لیکن اگر ماحول ایسا ہے کہ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے، فساد کا نتیجہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے، تو پھر کیا کریں کہ مینٹور کے سامنے جا کے بڑھاس نکال لیں، لیکن اس کو اندر نہیں رکھنا ہے. Stopping rushing might seem to give an advantage but its opposite. Calm people adopt the speed of life and آپ نے فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا ہر چیز کو، آپ نے رسپانس دینا ہوتا ہے. ریئیکشن اور رسپانس کا فرق بتاتا ہوں آپ کو. ریئیکشن بغیر ہوم ورک کے ہوتا ہے، جو آپ کا رسپانس ہوتا ہے اس کے پیچھے ہوم ورک ہوتا ہے. تو آپ نے کیا ہے، ریئیکشن سے بچنا ہے، رسپانس کرنا ہے. آر اٹیون دیئر پرسنل ڈائٹری نیڈس. یہ میں نے بتا دیا کہ آپ کو کیا ہے کہ ڈائٹ پلان آپ کا اپنا بہت اچھا ہونا چاہیے ہے، اور آپ کی اپنی باڈی کے لحاظ سے مینٹور کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو اپنا ڈائٹ پلان بنوانا ہے. ہر شخص کا 2 سگے بھائیوں کا ڈائٹ پلان علیحدہ ہوگا، 2 سگی بہنوں کا ڈائٹ پلان علیحدہ ہوگا، ٹوئن بہنوں بھائیوں کا ڈائٹ پلان علیحدہ ہوگا، ماں باپ کا ڈائٹ پلان علیحدہ ہوگا. لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سب کے کھانے علیحدہ علیحدہ پک رہے ہوں گے. بس کیا ہوگا، واٹر انٹیک علیحدہ ہوگا، شوگر انٹیک علیحدہ ہوگا، میگنیشیم انٹیک علیحدہ ہوگا، زنک انٹیک، اس کا فارمولا صرف ہوگا. Keep their environment tidy. The simple daily habit maintaining uplifting and culture free environment, also ensuring the mind is calm.
آپ نے اپنے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ رکھنا ہے وہ پازیٹیو رکھنا ہے. اگر سارے لوگ پیسہ 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 سوچتے رہیں گے تو آپ بھی چوری چکاری کرنا شروع کر دو گے. آپ اپنی اسکل ڈیولپ نہیں کرو گے, کہو گے یار مجھے بھی پیسے. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ ان کے 3 بھائی جو تھے وہ بہت پڑھ لکھ کے آگے چلے گئے, تو چوتھے کی جو بیوی تھی, دیکھیں ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, دیکھیں ہمارے پاس یہ والا موبائل نہیں ہے. ارے بھائی آپ محنت کریں نا, آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کو بھکاری بن کے دیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ دوبارہ یہی ہے کہ اپنے کو فوکس نہیں کرتے, اور کیا ہے اپنی کو بھی پریشان کرتے, اپنے ارد گرد والوں کو بھی. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ بھی ان کی بیوی کی فالتو کی باتوں. 2 ڈیتھ میں اپنے قریبی ایسے لوگوں کی جانتا ہوں جن کی بیویوں نے ان کا انوائرمنٹ تباہ کر کے رکھا ہوا تھا. منیمائز نیگیٹو پیپل. اپنی لائف میں سے جو نیگیٹو پیپلز ہیں, جو فرینڈس ہیں, جو دیکھو بلڈ کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے, آپ کے بہن بھائی وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ آپ خاموش تو رہ سکتے ہو, ان کے ساتھ تعلق ختم نہیں ہو سکتا. لیکن فرینڈس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ یہ والی بڑی آسان سی چیز ہوتی ہے. آپ ان سے تعلق ختم کر سکتے ہیں, آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں, ان سے ایٹ اے ڈسٹینس ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اگر زیادہ عرصہ آپ نیگیٹو لوگوں کے اندر رہیں گے تو آپ کے اندر بھی نیگیٹیوٹی آ جائے گی. صحیح ہو گیا؟ میرا خیال سے کم وقت میں نے کافی کچھ سمجھا دیا. میری طرف سے اجازت ہے. اوور ٹو ڈے اوپننگ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا میسج ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, 2 اسائنمنٹ آپ کے چل رہے ہیں کہ آپ نے منیمم 5 بندوں کو کنونس کرنا ہے. دوسرا, میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اسٹیٹس پہ لاسٹ اسٹیٹس آپ جو دن کا لگایا کریں, وہ جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو تھوڑا سا کمپائل کر کے لگایا کریں. ابھی آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایز اٹ از میری چیز لگاتے ہیں, وہ لگا دیں, بہت اچھی بات ہے. آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہوں, کسی کو دکھانا چاہ رہے ہو تو مان لیا بات, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, انہیں کمپائل کر کے لگانا ہے. باقی آج سے ایک نئی ایکٹیویٹی میں شروع کر رہا ہوں. میں اپنے دوسرے چینل پہ آپ کے کوسچن کے جو آنسر ہیں وہ دینا شروع کر رہا ہوں, چونکہ بہت اچھے اچھے کوسچن آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں سب کو ان کا پتہ چلے کہ وہ کوسچن کیا, آنسر کیا ہیں. آج میرا پہلا آرٹیکل وہاں پر ہوگا, اسے بھی دیکھ لیجئے گا. سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں, ویسے میں انشاءاللہ بھیج بھی دوں گا. السلام علیکم.